الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. لعلکم تتقون، روزہ رکھ کر کے شاید تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مزید اس بابرکت قرآن کریم کی مجلس میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ آیات جو گزری تھی جس میں اللہ رب العالمین نے موت سے پہلے چند احکامات اور باتوں کا حکم دیا تھا کہ اگر تم چاہو تو اپنی زندگی کے کچھ حالات لکھ لیا کرو، اپنے مال کی وصیت وغیرہ کر لیا کرو، اور تم یہاں سے جب دنیا سے آخرت کی طرف جاؤ تو بہت ہی پاک صاف ہو کر کے جاؤ. نہ کسی کا لے کر کے جاؤ اور نہ کسی کے لیے پریشانی بن کر کے جاؤ، یعنی صاف ستھرا ہو کر کے آؤ تاکہ وہاں تیرے حساب و کتاب آسان ہو جائے. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، اس آیت کریمہ کا تعلق روزے سے ہے. ابھی تو رمضان المبارک کا روزہ شروع تو نہیں ہوا بھی ہے،
لیکن ہماری تفسیر کی جو آیات سلسلہ وار جو ہے اس کے مطابق یہ آیت آج سامنے آئی ہے، تو اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سارے عبادتوں کے حکم اللہ رب العالمین نے فرمایا اور بار بار فرمایا، مثلا نماز کا جب بات آتی ہے تو تقریباً 100 سے زیادہ آیات میں اللہ رب العالمین نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ملا کے حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ حج کے سلسلے میں اللہ نے ذکر فرمایا تو کئی آیات اور مستقل حج کے نام سے ایک سورت ہی نازل فرمایا ہے۔ تو بعض عبادتوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ بار بار مکرر حکم اللہ رب العالمین نے اپنی آیات کے ذریعے سے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، لیکن روزہ کے سلسلے میں پورے قرآن میں صرف ایک ہی یہی آیت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آیت نہیں ہے، اور بڑی اہمیت کے ساتھ اور بہت ہی پیار انداز میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ 5 رکن ہیں اسلام کے، اس میں ایک ایمان یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں، ہر 5 چیز یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے اور ضروری قرار دیا، اس کی کچھ شرطیں ہیں اور سب پر نہیں ہیں۔ مثلا زکوٰۃ سب پر نہیں ہے، حج سب پر نہیں ہے، نماز سب کے لیے ہے، روزہ سب کے لیے، لیکن اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں، اس میں بھی کچھ اللہ رب العالمین نے آسانیاں اور سہولتیں رکھی ہے۔ تو یہ 5 رکن کا اگر کوئی آدمی کرے یا نہ کرے، اگر انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نہیں کرتا اور انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایمان رکھتا ہے اور وہ نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان باقی رہتا ہے۔ لہذا روزہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص مہینہ بنایا ہے جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اس میں ہر ایک عاقل بالغ صحت مند کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو سخت گنہگار، رکھ کر کے جان بوجھ کر کے توڑ دے تو اس کے قضا ضروری ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اگر کوئی بھول کر کے توڑ دے، بھول کر کے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا حکم الگ ہے۔ روزے کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ فرض ہے جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کے روزے سے جانتے ہیں، اس کا ہر حال میں رکھنا ضروری ہے، ہر حال میں اس کا ہر ایک عاقل بالغ صحت مند مرد عورت کو رکھنا بالکل ضروری ہے۔ ایک روزہ ہے واجب روزہ جو آدمی اپنے اوپر خود واجب کر لیتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ مثلا ایک آدمی نذر منت کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ واجب روزہ ہو گیا۔ اگر اللہ نے وہ کام کر دیا تو یہ رکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، چھوڑ نہیں سکتا ہے، چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر رکھا اور آدھے دین میں اگر اس کو نے توڑ دیا تو بھی اس پر قضا ضروری ہے۔ لہذا اس روزے کو واجب روزہ کہتے ہیں۔ اللہ نے تو ضروری نہیں قرار دیا، لیکن ایک بندہ اللہ سے معاہدہ کر لیتا ہے، اللہ یہ کام ہو جائے میرا تو ہم ایک روزہ رکھیں گے، بیمار ہیں صحت مند ہو جائے روزہ رکھیں گے، ہماری نوکری لگ جائے ہم روزہ رکھیں گے، ہمارا یہ فلاں کام رکا ہے ہو جائے روزہ رکھیں گے، بچہ بیمار ہے صحت مند ہو جائے روزہ رکھیں گے۔ یہ روزہ اور اس طرح کی منت اور نذر ثابت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ منتیں مانگتے ہیں وہ سب غیر ضروری ہے۔ ہاں اس میں بھی سے نیکی کی منت اور نذر ماننا اپنی استطاعت کے مطابق ہونی چاہیے، استطاعت سے زیادہ اور طاقت سے بڑھ کر کے نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی یہ کام میرا ہو جائے تو پھر ہم پیدل حج کریں گے، نہیں، ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے۔
یہ آدمی کی طاقت استطاعت سے باہر ہے اور اللہ نے اس وقت میں سہولت دی ہے، لہذا خود اپنے اوپر مصیبت ڈال لینا، اپنے اوپر تکلیف ڈال لینا، یہ اسلام اور شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ میں منت ماننا جو جائز دائرے میں ہو تو یہ بالکل صحیح ہے، ناجائز اور بدعت منت یہ بالکل حرام ہے۔ مثلا بیٹا ہو جائے تو ہم کالا بکرا فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر کے ذبح کریں گے اور بچے کا سر مڑائیں گے، یہ بالکل حرام ہے، بدعت ہے۔ ایسی منت اور ایسا نذر ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں نماز کی منت مانیے آپ، روزے کی مانیے آپ، قرآن کی تلاوت کی مانیے آپ، صدقہ خیرات کی آپ مانیے، یہ سب تو جائز کے درجے میں ہے اور ایسا کرتے تھے، اور اللہ نے ایک گویا کہ اپنے قریب کرنے کے لیے ایسی سہولت دی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی، حضرت حسین بیمار ہو گئے تو آپ نے منت مان لی کہ اللہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو پھر میں روزہ رکھوں، لہذا ٹھیک ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اب روزہ شروع کر دیے، وہ رکھ ثابت ہے روزہ رکھنا۔ تو ایک روزہ فرض ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے اور یہ رکن میں سے اسلام کا۔ ایک روزہ ہو گیا کون سا؟ ایک روزہ یہ ہے جو اپنے اوپر خود آدمی واجب کر لیتا ہے، جیسے منت اور نذر۔ تیسرے قسم کا ایک روزہ ہے نفلو یعنی سنت، جو اپنی سہولت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام دنوں میں رکھا کرتے تھے، وہ روزہ نفل اور سنت۔ مثلا ہر ہفتے میں 2 روزہ، جمعرات اور پیر، یعنی پیر کا ایک روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور آپ رکھا کرتے تھے، اور یہ روزہ نفل کے درجے میں ہے، لہذا رکھ لیں گے تو بہت اچھا ہے، ثواب ہے اور بڑی نیکی ہے، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے وہ روزے بھی رکھنے کا حکم ہے جس کو سنت قرار دیا گیا، مثلا عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، شب برات کا روزہ، شعبان المعظم میں محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ، یہ سب نفل روزے ہیں، یہ سب سنت روزے، اختیار ہے امت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار نہیں دیا بلکہ اختیار دیا، دل چاہے تو رکھ لو، اس میں اتنا فائدہ ہے، اس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، نیکیاں ملے گی، تمہاری صحت میں بڑی برکتیں آئیں گی، یہ سب اللہ کے رسول نے فوائد بتا دیے اور امت کو اختیار دے دیے کہ تمہارا دل چاہے تو رکھو، نہیں چاہو تو مت رکھو، گنہگار چھوڑنے پر نہیں ہوگا۔ اس روزے کو نفل روزہ کہتے ہیں جو اختیاری ہے، بندہ چاہے تو رکھ لے، چاہے تو نہ رکھے۔ تو کتنے قسم ہو گئے؟ 3 روزے ہو گئے۔ فرض رمضان المبارک کا روزہ، ایک وہ روزہ جو اپنے اوپر کسی ضرورت تقاضے کے بنیاد پر واجب کر لیا ہو، اور ایک وہ روزہ ہے جو نفل کے درجے میں ہے جس کو ہم اور آپ سنت روزہ کہتے ہیں، محرم، شب برات اور 9ویں ذی الحجہ، اور اسی طریقے سے ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آپ کبھی کبھی تو ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتاتے تھے، اور آپ کبھی کبھی گناہوں سے اور نفس کو مارنے کے لیے، نفس کے غلط کاریوں اور اس کی خواہشات کو کچلنے کے لیے آپ اپنے صحابہ اور خصوصاً نوجوانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ، نفس میرا بہت بھڑک رہا ہے، خواہشات میرے بڑے بے قابو ہو رہے ہیں، 2 کام ہیں، چاہے آپ مجھے زنا کی اجازت دیجئے یا میرے شادی کا انتظام کر دیجئے۔ صحابہ بھی کھلے دل کے ہوتے تھے، ہم لوگ کیا ہیں، چھپا کر کے گناہ کرتے ہیں، وہ بول دیتے تھے، شرماتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول یہ ہو رہا ہے، جب تک کہ آپ ڈاکٹر کے سامنے اپنی پوری بیماری کھل کر کے نہیں بتائیں گے، کھل کر کے علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے کبھی کبھی اپنے بڑوں کے سامنے، کبھی کبھی اپنے اللہ والوں کے سامنے اور اس سے تعلق رکھ کر کے اپنی روحانی بیماریوں کا ذکر کیجیے۔ ہمارا نفس ایسا بھڑک رہا ہے، ہمارے خیالات اس طرح بھڑک رہے ہیں، ہمیں گناہ کے خیال بار بار آ رہا ہے، ہمیں یہ کام گناہ کا کرنے کے لیے دل آمادہ ہو رہا ہے، کیا کریں؟
وہ دوا بتائیں گے، وہ نسخہ بتائیں گے، وہ ترتیب بتائیں گے۔ جس طرح ڈاکٹر کے سامنے اگر ہم پوری بات بتا دیتے ہیں تو صحیح دوا لکھ دیتے ہیں، اور اگر بیماری کو چھپائیں گے اور کچھ بتائیں گے، کچھ چھپائیں گے، تو پھر دوا اسی حساب سے وہ دے گا اور پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کا دل بالکل پاک صاف، کل کے نوجوانوں کا بھی دل کیا تھا؟ پاک صاف۔ تو صاف بتاتے تھے، یا رسول اللہ میرا نفس بھڑک رہا ہے اور ہماری خواہشات بالکل کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، اب دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہ کام کریں، لہذا ہمارے لیے آپ شادی کا انتظام کر دیجیے، یا نہیں تو پھر زنا کی اجازت دے دیجیے۔ یہ دونوں کام عجیب و غریب ہیں، اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں جو شریعت، جن کی شریعت ہے، جو پاکیزہ زندگی دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس سے کھل کر کے پوچھ رہے ہیں۔ کمال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کا بھی۔ آپ نہ بھڑک گئے، نہ آپ غصہ ہوئے، نہ آپ کے چہرے مبارک پر کوئی ناگواری کی کیفیت گزری۔ ہم اور آپ ہوتے تو بگڑ جاتے، سخت کلامی، سخت نگاہ اٹھ جاتی۔ ہم اور آپ چاہتے کہ بدتمیز آدمی گفتگو کرنے کا اس کا سلیقہ نہیں ہے، کس سے پوچھنا، کہاں پوچھنا، یہ سب ہمارے خیالات ہیں، اور صرف عوام کے نہیں بلکہ علماء کے بھی ہیں۔ علماء بھی بڑی جلدی بھڑک جاتے ہیں، تم کس سے بات پوچھ رہے ہو؟ نہیں، بھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے صحیح جواب دینا چاہیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے اس کو قریب کیے، آؤ ادھر آؤ، اور آپ نے بہت اس کی سراہا، اور سراہتے ہوئے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر کے آپ نے یوں فرمایا، کس سے زنا کرو گے تم؟ کس سے کرو؟ کس کے لیے اجازت دے دو؟ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، جس کے ساتھ کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی تو بہو ہوگی، وہ بھی کسی کی پھوپھی خالہ ہوگی۔ ایک بات بتاؤ میرے نوجوان، اگر تیری بہن سے کوئی یہ کام کرے تو تم برداشت کرو گے؟ کہا کہ نہیں۔ تیری ماں سے اگر کوئی کرے تو برداشت کرو گے؟ نہیں۔ تیری پھوپھی اور خالہ سے کوئی کرے ایسا تو تم برداشت کرو گے؟ نہیں۔ فلاں تمہارے رشتہ دار سے کوئی کرے؟ نہیں۔ کہا کہ جب تم نہیں پسند کرتے ہو تو تم جس سے کرو گے اس کے بھائی، اس کے شوہر، اس کے باپ، فلاں فلاں بھی تو نہیں پسند کریں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی، بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اب میں زنا نہیں کروں گا۔ پھر کچھ بتلائیے جس سے میرے خواہشات کیا ہو جائیں گے؟ آج یہ غلط کام کرنے والے ذرا ایک نظر اپنے گھر پر بھی ڈال لیں، دوسروں کی کھڑکیوں پہ جھانکنے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے کو بھی بند کر لے وہ، تب بھی جا کے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو تم دوسرے کے جھانکنے میں اپنے گھر کو بھی آبرو تم بنا دو، کہیں دوسرے کی آبرو سے کھیلنے کی وجہ سے کہیں تیرے گھر کی آبرو نہ لوٹ جائے۔ آج یہی نوجوان سمجھتے ہیں اور ایسے ہی کام کرتے ہیں، ایسے ہی لڑکے لڑکیوں کی بد اخلاقیاں آج پھیلی ہوئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ میری مرضی ہے، لیکن کرنے کرانے والا ذرا غور کرے کہ یہ بھی تو کسی کی آبرو ہے، اس کے بھی کوئی ماں باپ ہیں جو ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ ہم جس طرح سے چاہتے کہ ہماری بہو بیٹی پر کوئی نظر نہ ڈالے، اسی طرح ہر ایک آدمی آج اگر یہ سوچ لے، قسم خدا کی معاشرہ بڑا پاکیزہ ہوتا، گھر گھرانہ بہت ہی صاف ستھرا ہوتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ ہم لوگوں کے ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ قبرستان میں، قبر میں رکھ کر کے بھی ہم مردے کے لیے ہی خیال رکھتے ہیں، اسی کو مرنا تھا مر گیا، ہم کو مرنا نہیں ہے۔ لہذا جب یہ سمجھتے ہیں تو موت کی یادیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے کام کرو، تم روزہ رکھنا شروع کر دو۔ کیا کرو؟ بتا رہا ہوں روزے کے سلسلے میں، روزے تم روزہ رکھنا شروع کر دو، تیرے یہ جو غلط خواہشات تجھے پریشان جو کر رہے ہیں اور یہ تیرا نفس جو بھڑک رہا ہے، انشاءاللہ اس سے تم کنٹرول میں آ جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اس نے روزہ رکھا، رکھنا شروع کیا، چند دنوں کے بعد حاضر ہوا، یا رسول اللہ اس روزے سے فائدہ یہ ہو گیا کہ اندر کی وہ غلط خواہشات سب مٹ گیا۔ یہ روزے کے فوائد ہیں، روزے کی روحانی طاقت ہے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نفل روزوں کی بھی تاکید فرمائے۔ آج کتنا خوشگوار،
یہ جو موسم میں تبدیلیاں ہوتی ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ یوں ہی بنا دیا؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں اس میں۔ جب سردی کا زمانہ آتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دو عمل کرتے تھے۔ ایک رات میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، رات کی عبادت کو بڑھا دیتے تھے، اور سردی کے دنوں میں جو دن چھوٹا ہوتا تھا اس میں نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ چھوٹا روزہ ہو رہا ہے، دن ہو رہا ہے چھوٹا، اتنا چھوٹا ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، آدمی بالکل بہت ہی فریش ہوتا ہے۔ لہذا رات جو لمبی ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عام دنوں کے مقابلے میں رات میں عبادتیں بڑھا دیتے تھے۔ ہم لوگ عام راتوں کے مقابلے میں سردی کے راتوں میں کیا بڑھا دیتے ہیں؟ سونا بڑھا دیتے ہیں، نیند بڑھا دیتے ہیں، مزے کی نیند ہے۔ صحابہ کرام عبادتیں بڑھا دیتے تھے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کو لگا دو اس میں۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سردی کے راتوں کو عبادت کے لیے غنیمت سمجھتے تھے، اور وہ انتظار کرتے تھے کہ کب یہ راتیں آئے گی، اور دن جو چھوٹا ہوتا تھا اس میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ آج ہم اس سے بالکل غافل ہیں، آج پورا معاشرہ اس سے غافل ہے۔ اس لیے چاہیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کہ سردی کے زمانے میں یہ چھوٹے دن جو ہو رہے ہیں، آپ اپنی قضائے روزے رکھ لیجئے، جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو اس میں رکھ لیجئے، کچھ نفل کا خزانہ روزے کا جمع کر لیجئے۔ غلط خواہشات جو شیطان دل و دماغ پر ڈالتا ہے، اس روزے کی برکت سے اللہ روحانی طاقت اور قوت اور صحت مند اور بہت ساری خوبیاں عطا فرما دے گا۔ اس لیے روزہ سردی کے زمانے میں ہمارے اکابر و اسلاف بھی رکھا کرتے تھے، اور عام دنوں میں ہفتے میں 2 دن تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ نفل رکھنا چاہیے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آج بھی امت کا معمول ہے۔ آپ حرمین شریفین میں چلے جائیں حج یا عمرے کے لیے تو دیکھیے مکہ اور مدینہ دونوں مسجدوں میں اللہ اکبر باضابطہ رمضان مبارک کی طرح اس وقت بھی دسترخوان افطار کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کے ہاں یہ معمول ہے، اسی لیے ان کی زندگی میں خیر و برکت ہے، ان کے چہروں پر خوشی اور بشاشت کی کیفیت ہے، ان کے یہاں ہر بچے میں یہ شعور ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین روزہ رکھتے تھے، جمعرات رکھتے تھے، پیر رکھتے تھے، مہینوں میں رکھتے تھے۔ آج بچے تو بھول گئے ہیں، اس لیے ماں باپ کو نیکی کے کام کرتے نہیں دیکھتے ہیں۔ جب ماں باپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہو ٹیلی ویژن کا تو بچہ قرآن لے کر کے پڑھنا اور تسبیح لے کر کے نہیں سیکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ غنیمت کی دین ہے، غنیمت کے موسم ہے۔ یہ سردی، یہ گرمی، یہ برسات جو اللہ نے 3 موسم میں رکھا ہے، یوں ہی نہیں رکھ دیا ہے۔ اس میں جہاں ظاہری فائدے ہوتے کھیتی باڑی اور دوسرے باغات کے لیے، وہیں ساتھ ساتھ روحانی فائدے اس میں رکھ دیا کہ رات لمبی ہو جائے تو کیا کرو؟ عبادتیں بڑھا دو، اور سردی کے ان دنوں میں روزے نفل رکھنا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات ایسی بات ہے، لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ سردی کے زمانے میں وہ اپنی عبادتیں رات میں بڑھا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اتنے لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کہ اللہ اکبر، وہ آخری سجدہ ایسا تھا کہ اچانک اٹھائی سر اور سلام سے فارغ ہوئی تو کہنے لگی، اے علی کیا ہو گیا؟ بلال بھول کر کے اذان تو نہیں دے دیا، یا رات چھوٹی تو نہیں ہو گئی؟ میں تو ابھی چند ہی سجدہ کیا تھا، اتنا چھوٹا سجدہ کیا کہ بلال کی اذان کی آواز آ گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بلال بھول کر کے وقت سے پہلے اذان دے دیا ہو، یا ایسا تو نہیں ہے کہ رات جو لمبی ہو رہی تھی سردی کے زمانے میں وہ چھوٹی تو نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر، کیا انداز تھا! آج ایسے گھر میں عورتیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ آج ایسے عورتیں، ماں بہنیں نہیں اٹھ کر کے سجدہ کرنا سمجھتی ہے۔ آج کی عورتوں میں بھی وہی سستی، وہی کاہلی۔ وہ ماں بہن یہ کہہ دے کہ فاطمہ فری تھی، کیا تھی؟ فری تھی۔ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا ان کو پیاس نہیں لگتی تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ شوہر کے حق ادا نہیں کرتی تھی؟ کیا ان کو غم نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کو تکلیفیں نہیں پہنچتی تھی؟ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ وہ پانی بھر کر کے مسجدیں میں لایا کرتی تھی دور سے، وہ لکڑیاں جلا کر کے چولہے اور کھانا پکایا کرتی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر کے کپڑے صاف کیا کرتی تھی۔
خادمہ بھی نہیں اللہ کے رسول نے رکھنے دیا کہ کوئی خادمہ خاص رکھی ہو۔ جب لینے کے لیے آئی تھی خادمہ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بیٹی فاطمہ اس سے بہتر ہے یہ 3 تسبیحات تم پڑھ لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تجھے جنت کی سرداری عطا فرمائے گا۔ اس لیے تو خادمہ بھی نہیں رکھتی تھی، اپنے ہاتھ سے روٹیاں، اپنے ہاتھ سے لکڑیاں، اپنے ہاتھ سے چولہا، اپنے ہاتھ سے جھاڑو دینا، اپنے ہاتھ سے سارا گھر کا کام کرنا، اور دور سے مشکیزے میں پانی بھر کر کے کندھے پر اٹھا کر کے لانا، یہ سب حضرت فاطمہ کرتی تھی۔ آج کی ماں بہنوں کو تو اللہ نے اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں دی ہیں کہ شاید کسی زمانے میں کسی ماں بہن کو اتنی آسانیاں ملی ہوگی، لیکن بس ایک بہانہ ہے، سستی ہے، دین سے غفلت ہے، آخرت سے بے توجہی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بنانا نہیں چاہتی ہیں، اس لیے ان کی رات بھی برابر، دن بھی برابر، سردی بھی برابر، گرمی بھی برابر، سب کچھ برابر ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا علی کیا ہوا؟ بلال کہیں وقت سے پہلے تو اذان نہیں دے دیا، یا رات تو چھوٹی نہیں ہو گئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت جواب دیے، فاطمہ نہ رات چھوٹی ہوئی نہ بلال وقت سے پہلے اذان دیے، بلکہ تو نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ رات پوری گزر گئی۔ میری ماں بہنوں، اللہ کو منا لیجئے، خاص کر کے وہ ماں بہنیں اور وہ بزرگ خواتین گھر کی جن کی دعاؤں پر اللہ رحمتیں اتار دے۔ ایسی ماں بہنیں جو اگر گھر میں ہیں تو اللہ کے واسطے سردی کے زمانے میں تہجد، اللہ کے لیے رونا گڑگڑانا ان کے سامنے مانگیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ لہذا یہ ایک بہت ہی اہم موسم ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس لیے جن حضرات کی رمضان المبارک میں روزہ قضا ہو جائے ان دنوں میں رکھ لو، جن حضرات کو روزے کی اگر نیکی بڑھانا ہے تو ان دنوں میں رکھ لیجئے۔ ٹھنڈا ہے، وقت چھوٹا ہے، نہ پیاس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، نہ کسی طرح بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کم سے کم ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کو بھی توفیق دے۔ تو روزے کی کتنے قسمیں ہو گئے؟ 3۔ ایک فرض روزہ، ایک بندہ اپنے اوپر نذر و منت کی وجہ سے جو واجب کر لے، اور ایک ہے یہ نفل اختیاری روزہ جو حالات تقاضے پر دیکھے، اور خاص کر کے یہ نوجوان حضرات جن کی عمریں 30، 35، 40 سال ہو گئے ہیں، اور ان کے نفس اور ان کے بدکاریاں، بدنگاہیاں جو ہوتی ہے، ان سب کو چاہیے کہ روزے سے اس کام کو روکے اور وہ لوگ روزہ پابندی سے رکھنا چاہیے ان لوگوں کو، تاکہ اس کی روحانی طاقت اس میں اللہ پیدا فرما دے، تو یہ بدکاری، بدنگاہی، شرارت، غیر غلط عشق، محبت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں بچ سکتی ہے، اور اللہ اس کی نیکی کی برکت سے بچا سکتا ہے۔ یہ بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہذا 3 قسم کے روزے اللہ نے حکم دیا ہے، اور علماء مفسرین نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آسانیاں بتا دی ہے کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے ہو کسی وجہ سے قضا کر لو، قضا بھی کر لو، اگر قضا کرنے کی سخت ہمت نہیں ہے تو پھر فدیہ دے دو، لیکن کچھ نہ کچھ کرتے رہو۔ اگر تمہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے تو آخر اللہ سے معافی کی دعا کر لو۔ یہ اللہ نے سارے افضل، ساری سہولتیں قرآن کریم میں ہم سب کے لیے فرما دیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ کتنے؟ سب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ بھی رمضان المبارک میں، توریت، زبور، انجیل سب رمضان المبارک میں۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت، لہذا قرآن کریم کو بھی اللہ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ 24 رمضان مبارک کو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کیا کیا؟ 24 رمضان کو اتار دیا پورا ایک ساتھ، اور پھر رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کتنے سالوں میں؟ جی 23، 20 پر 3 سال میں، 23 سال میں جب ضرورت جہاں جیسی بات تقاضے، اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 27ویں شب، یعنی جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، علماء کے اتفاق اس میں اللہ نے نازل کرنا دنیا میں شروع فرما دیا۔ تو
تو قرآن رمضان المبارک میں سراپا ہدایت کی کتاب، رحمت کی کتاب، برکت کی کتاب، یہی ایک کتاب ہے دنیا میں کہ جتنی طاقت اس کے پیچھے مٹانے میں لگا دی ہے لوگ، شاید کسی کتاب کو مٹانے میں لوگ لگائے ہوں گے، اور آج تک لگا رہے ہیں، آج تک اس کو اپنی نگاہوں سے اور اپنی طاقتوں سے اور اپنی تدبیروں سے قرآن کو مٹانے کی ہزار تدبیریں، لیکن اللہ نے اس قرآن کی ذمہ داری حفاظت کی خود لی ہے، لہذا ہدایت ہے سراپا اس میں، رحمت ہے اس میں، برکت ہے اس میں، فیصلے حق و باطل کے ہیں، لہذا قرآن کے کتنے نام ہیں؟ 2 نام ہیں، ایک نام ہے قرآن اور ایک نام ہے فرقان۔ قرآن کے مطلب بار بار پڑھنا، قرآن کے مطلب اس کا لفظی اور لغوی معنی ہے بار بار پڑھنا، لہذا پوری دنیا میں آپ جائزہ لے لیجئے، جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اتنی زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور پڑھنے والا کبھی اکتاتا بھی نہیں ہے، پڑھنے والا اس سے کبھی یہ نہیں کہتا پڑھ لیا کل اب نہیں پڑھیں گے۔ اللہ نے ایک عجیب کشش اس میں رکھا ہے، یہ پتھر دل کو بھی نرم کر دیتا ہے، تو قرآن کا مطلب بار بار پڑھنا، اللہ نے نام کے اثر اس میں ڈال دیا ہے، جتنی بار پڑھی اتنی ہی لطف اور مزہ آتا رہتا ہے۔ دوسرا نام اس کا ہے فرقان، فرقان کے مطلب حق و باطل میں فرق کر دینا، قرآن کریم کے ذریعے سے حلال و حرام میں فرق، قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان اور کفر میں فرق، قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان اور کافر میں فرق، قرآن کریم کے ذریعے سے تمام و باطل طاقتوں کی ساری چیزوں کو کھول کھول کر کے اللہ نے رکھ دیا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے۔ لہذا ہم مسلمان بھی اپنے ایمان کا جائزہ اگر لیں تو کس سے لیں؟ کلام اللہ ہی سے لیں، کلام اللہ ہی سے لیں، اسی لیے اللہ نے اسی کو ہمارے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ تو قرآن کریم کے سلسلے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو رمضان مبارک میں نازل کیا ہے۔ تیسری آیت یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ گاؤں والے دیہاتی لوگ آ گئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ کچھ بتلائیے، اگر دور ہے تو زور سے پکاریں گے اللہ کو۔ بڑے سیدھے سادے لوگ ہوا کرتے تھے پہلے، اگر دور ہے تو زور سے پکاریں گے، اگر قریب ہے تو آہستہ پکاریں گے۔ کہاں ہے اللہ؟ دور یا نزدیک؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے خود ہی ایک آیت اسی وقت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي۔ آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ قریب ہے یا دور، آپ کہہ دیجئے کہ بہت قریب ہے۔ کتنے قریب ہے؟ 26ویں جز میں اللہ نے فرمایا تمہارے شہر رگ، جو جان کی رگ جو ہے تمہارے، اس سے بھی زیادہ میں تیرا قریب رہتا ہوں۔ لہذا میرے بندے جب بھی جس حال میں بھی مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی پکار کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں، ان کی پکار کو سن کر کے پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اس لیے ان کو تسلی دے دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ ہاں، یہ زور سے پکاریں گے تب بھی سنتا ہوں، اور آہستہ پکاریں گے تب بھی سنتا ہوں، لیکن یہ ہمیشہ قریب سمجھے مجھے، اور چپ کے پکاریں، ہم سن لیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ سنا دیے اور حکم دیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، تم ایمان رکھو اس پر کہ اللہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ موجود ہے، تم ایمان رکھو اس پر کہ اللہ کے حکم پر ہم قبول کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، ایمان رکھو، ماننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ جب یہ کام تم کرو گے تو تم پھر شکر گزار بندہ بنو گے۔ اس آیت کریمہ میں سے 2 مسئلے، دعا آہستہ کرنا چاہیے یا زور سے کرنا چاہیے، دونوں ثابت ہیں۔ کتنے؟ زور سے بھی کر سکتے ہیں، آہستہ بھی کر سکتے ہیں۔ زور سے کرنے میں کچھ شرائط ہیں، دیکھو حالات، دیکھو موقع، دیکھو ماحول، دیکھو کہاں کر رہے ہو زور سے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے زور سے دعا کرنے سے دوسروں کی عبادت یا کسی ذکر میں خلل تو نہیں ہے؟ اگر خلل ہے تو وہاں پہ دعا زور سے کرنے کا حکم نہیں ہے، آہستہ کیجئے، آہستہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر کسی کو خلل نہیں ہے، اس کی عبادت میں کوئی خلل نہیں، ذکر میں کوئی خلل نہیں، کوئی دشواری نہیں، تب وہاں حکم ہے کیا کرنا؟ زور سے دعا کرنا۔
مثلاً اب ہم ایک مثال اپنے یہی دیتے ہیں کہ یہ تفسیر کی مجلس چل رہی ہے، مجلس ختم ہو جاتی ہے، کوئی عبادت میں نہیں ہے، سب ایک جگہ اجتماع کی کیفیت میں ہے، اب ہم آخر میں زور سے دعا کریں تو کوئی کسی کو تکلیف نہیں۔ یہاں زور سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ مسئلہ وہاں آتا ہے نماز فرض پڑھنے کے بعد، یہاں زور سے دعا کی جائے یا آہستہ؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ نہیں بولتے، بڑے ہوشیار ہیں سب، اس لیے اگر بول دیں گے آہستہ تو پھر تو مفتی صاحب سب ہیں ماشاءاللہ۔ فرض نماز کے بعد میں دعا آہستہ کرنا چاہیے یا زور سے کرنا چاہیے؟ تمام علماء اہل حق اہل سنت جمہور علماء کا یہ حکم ہے کہ فرض نماز کے بعد میں امام کو دعا اگر کرنا ہے تو آہستہ کریں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، 1 رکعت 2 رکعت چھوٹی ہوئی ہے، اب وہ جب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے اور امام صاحب بہت زور سے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا شروع کریں گے تو ان کے نماز میں خلل، وہ بالکل پریشان ہوں گے کہ میں پڑھ رہا ہوں یا ان کی قرات ہو رہی ہے، لہذا عبادت میں خلل ہوگا، ان کے رکوع سجود میں خلل ہوگا، لہذا اس دعا کی وجہ سے ایک نمازی کو خلل ہو رہا ہے تو حکم کیا ہے کہ امام صاحب کیا کریں؟ آہستہ دعا کر کے اٹھ جائیں، یا انفرادی اپنی اپنی دعا کر لیں۔ دعا فرض نماز کے بعد میں دعا کرنے کا حکم صرف یہ ہے، انفرادی لوگوں کے لیے حکم ہے کہ نماز کے بعد دعا جو تم کرو گے تو دعا قبول ہوگی، لیکن اگر کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو خلل عبادت میں تو وہاں دعا کیسی کرنی چاہیے؟ آہستہ کرنی چاہیے۔ اس لیے زیادہ تر جہاں لوگ سنت کے مطابق نمازیں عبادتیں کرتے ہیں وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آہستہ کرتے ہیں۔ اب آہستہ امام صاحب کر دے تو ذمہ دار حضرات تو بڑے مفتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، مقتدی حضرات تو ماشاءاللہ، ارے کیا بھائی میرے باپ داداؤں سے ایسے چلا آ رہا ہے، آپ نئی بات کیا کر رہے ہیں؟ اب بیچارہ ان کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر دعاؤں میں نہ جانے کیا کیا پھر شامل ہو کر دیتے ہیں لوگ، وہ پھر تو اللہ اکبر اپنے سے شریعت کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں تکلیف نہ مانیے، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے، لہٰذا امام حضرات کو چاہیے کہ دعا حالات اور موقع کو دیکھ کر کے کرے، لہٰذا دیکھ کر کے کرے، آہستہ کرے۔ بعض علماء کرام فرمائیں کہ اگر فتنے کا خیال ہے اور مختلف لوگوں کی حالات ہیں تو پھر نہ اتنا زور سے کرو نہ اتنا آہستہ کرو، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کر لو۔ کیا کرو؟ آہستہ کرو، مختصر کر لو، تھوڑی سی دعا کر لو، آہستہ کر لیجئے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، عبادت میں خلل نہ ہو۔ اب کبھی کبھی تو قرات چھوٹی ہوتی ہے اور دعا بڑی لمبی ہوتی بعض حضرات کی، اتنی لمبی دعائیں کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں امام صاحب لوگ، اللہ اکبر، کہ وہ نماز پڑھانے وقت میں تو انا اعطیناک کالکوثر سے کام چلا لیتے ہیں، لیکن دعا لمبی کرتے ہیں، لمبی کرتے ہیں، اور مقتدی حضرات بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جتنی آپ عبادت سنت کے مطابق کریں گے اتنے ہی وہ عبادت محبوب اور مقبول اللہ کے نزدیک ہو۔ آپ اپنی مرضی سے عبادت کریں گے، چاہے کتنی اچھی کر لیں، کتنا ہنگامہ کر لیں اور کتنا اس میں خوشنمائی کر لیں، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس عبادت میں محبوبیت اور مقبولیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ چاہیے اپنی مساجد میں سنت کی رعایت کرنا، سنت کا خیال کرنا۔ لہذا دعا کی 2 حیثیت کی، اگر آدمی کیا ہے ماحول اگر خاموشی کا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہاں دعا زور سے کر لینا چاہیے، یہ اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کسی کو خلل ہے تو پھر عبادت کیا کرنا چاہیے؟ دعا آہستہ کر لینا چاہیے، مختصر کر لینا چاہیے تاکہ کسی کو خلل اور تکلیف نہ ہو۔ یہ تو نماز کی حالت کی ہے، لیکن عام آدمی اگر انفرادی طور پر میں اللہ کو اگر زور سے بھی دعا کرے اور پکارے، اس کی بھی گنجائش ہے، اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آہستہ آہستہ چپکے پکارے تو اگر یہ کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی تم آہستہ بولے، اللہ نہیں سنا تو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہ، اللہ فرما رہا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، جیسے تم قریب ہو تو آہستہ۔ اب ایک آدمی قریب رہے گا تو اس کو زور سے پکاریں گے؟
نہیں، اس کو آہستہ اشارے سے بلائیں گے، کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں تیرا بہت قریب ہوں، تم چپکے چپکے بھی پکارو میں سن لوں گا۔ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ مکہ سے ایک بوڑھا بزرگ ہوا، جب مکہ میں وہ جوان تھا تو پھر اس وقت میں وہ بڑے اچھے گانے گاتے تھے۔ کیا تھے؟ بڑے اچھے گانے گاتے تھے، جہاں کھڑے ہو جاتے تھے وہ اور گاتے تھے تو پوری بھیڑ آ جاتی تھی، پھر ان کو دیتے لیتے تھے، بڑے خوش نمائی چلتے تھے۔ مکہ فتح ہوا تو وہ اسلام کو قبول کیا۔ اب شریعت کے احکامات ہیں، اب مکہ میں ان کی مارکیٹ بند ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بولے یہ پرانا اس کو ہٹاؤ، جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پرانا ہو گیا ہٹا دو اس کو۔ تو اب لوگ نہیں سننے لگے، تو انہوں نے کہا کہ چلو اچھا مکہ میں لوگ نہیں سن رہے ہیں تو مدینہ والے ہم کو تو جانتے نہیں، وہاں کے لیے نئی چیز ہوگی، اسی لیے چلو وہاں یہ کام شروع کریں گے۔ آ گئے یہاں پر، زمانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، اب یہ شروع کیے ہیں گانے ہونے کا۔ گانا مطلب ایسا نہیں جو آج کل فحش گانے ہوتے ہیں، وہ عربی گانے بڑے اچھے ہوتے تھے، اس میں گندگیاں نہیں ہوتی تھی۔ آج تو بیہودہ لوگ گاتے ہیں، بیہودہ لوگ سنتے ہیں۔ شروع کیے تو مدینے کے لیے تو نئی بات تھی نا، تو لوگ بھیڑ لگا دیتے تھے، بچے آ جاتے تھے، لوگ رک کر کے سنتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی، کہا کہ ایک شخص آ گیا ہے اور اس طرح کر رہا ہے۔ وہ دور اندیش تھے، کہا کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو پھر کھلاڑی تیار ہو جائیں گے بازار میں۔ بلا اس کو، فوراً بلائیں، طلب کیے، آیا۔ کہا کہ تم کو تو میں جانتا ہوں، مکے میں بڑی شرارت کیا کفر کے زمانے میں، بہت گایا ہے، بڑی مجلس سے تم لگاتا تھا، اب ایمان والے ہو گئے ہو، یہ سب کام مدینے میں بند کرو۔ کل سے خبردار کہیں سڑک پر، راستے پر، نکڑ پر کہیں بھی تم کھڑے ہو کر کے سب کام نہیں کرنا، بالکل بند، سختی سے، اور اگر دیکھ لیا سن لیا تو درے لگاؤں گا۔ بیچارہ عشاء کے وقت میں بلائے اور ڈانٹ کر کے حضرت امیر المومنین وعدہ کیا اب نہیں کریں گے، لیکن اس کے سامنے روزی روٹی کا مسئلہ ہے نا، آیا ہے بیچارہ وہاں سے، روزی روٹی بھی تو اس کو ہونی چاہیے، گھر ہے نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ عشاء کے وقت میں ڈٹائی ہوئی ان کی مسجد نبوی میں، قریب میں جنت البقیع، ایک جھاڑی کے نیچے جا کر کے کپڑے سے چہرے کو لپیٹ کر کے سو گیا، اور رات کے آخری پہر میں چپ کے اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ تیرے عمر نے میری روزی روٹی بند کر دی ہے، میں تو گاہی کر کے کھاتا پیتا تھا نا، اب کون کھلائے گا مجھے؟ اب انہوں نے اتنی سختی کر دی ہے، چپ کے اللہ سے اپنی زبان میں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، تم بناوٹی دعا مت کرو بلکہ اپنی زبان میں مانگو اللہ سے، جیسے تم بات چیت کرتے ویسے ہی اللہ سے بات چیت کیا کرو۔ اللہ تو بہت اچھا ہے، تو بہت سنتا ہے، سب کا بنا دیتا ہے، سب کا تم کر دیتا ہے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، ذرا میرا بھی کر دیجئے۔ اپنی زبان اپنے انداز میں اللہ سے مانگا دیجیے۔ لہذا وہ بھی چپ کے عمر نے بند کر دیا، روزی روٹی اب کیسے چلے گی میرے اللہ؟ وہ کہہ رہا ہے، سو بھی رہا ہے، بول رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میں سو رہا تھا، خواب میں کوئی کہتا عمر اٹھ، میرا ایک بندہ فریاد کر رہا، اس کی ضرورت کو پوری کر کے آ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خواب دیکھیں تو کروٹ بدلے اور بدل کر کے سوچے خواب ہے، اٹھے نہیں، پھر آواز آئی، میرا ایک بندہ فریاد کر رہا ہے، اس کی فریاد پوری کر، آپ امیر المومنین ہو۔ پھر بھی توجہ نہیں دی، تیسری مرتبہ پھر آواز آئی ہے، عمر اٹھ اور جاؤ جنت البقیع کے ایک جھاڑی کے نیچے، میرا ایک بندہ فریاد کر رہا، اس کی ضرورت کو تم پوری کرو۔ اب پتہ بھی معلوم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں، بھاگے ہیں، تلاش کیے جنت البقیع کے جھاڑیوں میں کہاں ہے، تو چپ کے وہ کمل اڑ کر کے کہہ رہا ہے، عمر نے میرے گانے ہونے کو بند کر دیا، میری روزی روٹی اللہ کیسے اب چلے گی؟ میں مکہ سے یہاں آیا، یہاں بھی میرا ٹھکانہ بند ہو گیا، اے اللہ کیا ہوگا؟ حضرت عمر سن رہے ہیں، میری شکایت ہو رہی ہے۔ کیا ہے؟ آج ہم لوگوں نے شکایت سے ڈر گئے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں پولیس اسٹیشن میں شکایت ہوگا تو سزا ملے گی۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مظلوم اللہ سے شکایت کر دیا تو پھر بچنا مشکل ہوگا۔ کوئی دکھے دل اگر رسول اللہ سے کل قیامت کے دن شکایت کر دیا تو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جرم پولیس اسٹیشن میں اگر ہو جائے گا تو ہماری بدنامی ہوگی، خاندان کی بدنامی، میری بدنامی، لیکن ہم نے کبھی آخرت کی بدنامی اور رسوائی پر نظر نہیں ڈالا کہ میری شکایت اگر کوئی اللہ سے کوئی مظلوم کر دے، دکھے دل کر دے رسول اللہ سے، تو پھر کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن رہے کہ میری شکایت ہو رہی ہے، حضرت عمر ہاتھ دیے، اے اٹھا تو دیکھا عمر کھڑے ہیں، پسینہ آ گیا۔ ایک تو سردی کا زمانہ، جس کی شکایت وہ حاضر ہی ہاں، سوچئے کیا حال ہوگا اس آدمی کا۔ لیکن کتنا پیارا جملہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، بھائی ڈرو بھی نہیں، رو بھی نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، عرش والے نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی ضرورت مند آپ سے ضرورت اپنی ظاہر کر دے تو سوچیے وہ خود نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ نے ضرورت بنا کر کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہیلے بہانے نے جو کچھ ہو سکے سخاوت کر کے اس کو نمٹاؤ، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خود نہیں آیا ہوں، عرش والا بھیجا ہے، آؤ چل اٹھ، تیرے کھانے کا بھی انتظام کروں گا، تیرے رہنے کا بھی عمر انتظام کرے گا۔ یہاں عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگوں، اللہ قریب ہے۔ اگر چپکے گناہ کریں گے اس کی بھی خبر ہے، اور چپکے نیکی کریں گے اس کی بھی خبر ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک رکھیے، اپنے خیالات کو پاک رکھیے، اپنی سوچ کو پاک رکھیے، اپنے ارادے کو پاک رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ خبر اللہ کو اور کل رسوائی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیشہ پاکیزہ دل رکھنا چاہیے۔ لہذا اللہ چپکے آہستہ آہستہ بھی سنتا ہے، اور زور سے بھی پکارو تب بھی سنتا ہے۔ دونوں اللہ سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، ہر ادا میں سنتا ہے۔ وہی ہے ہم سب کا خالق مالک، تو اپنے بندوں کی ہر چیز کو سن لیتا ہے، جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان دیہاتیوں، ان لوگوں کو جنہوں نے سیدھے دل سے رسول اللہ سے پوچھا تھا، اللہ اگر قریب ہے